یہ واقعہ جولائی 1955 کو فلائٹ نمبر 914 کے ساتھ پیش آیا، جس نے نیو یارک سے میامی کے لیے 57 مسافروں کے ساتھ پرواز کیا۔ لیکن پرواز کے کچھ ہی دیر بعد یہ طیارہ ریڈار سسٹم سے غائب ہو گیا۔ ان سے ہر قسم کے رابطے ختم ہو گئے۔ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ جہاز نے جہاں پر پہنچنا تھا وہاں بھی نہ پہنچ سکا، یعنی میامی ایئرپورٹ پہ بھی اس جہاز کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہر طرح کی انویسٹیگیشن کی گئی، بہت لوگوں نے کوشش کی کہ ریڈار سسٹم کے ذریعے سے اس طیارے کو، اس جہاز کو دوبارہ سے ریڈار سسٹم پر لایا جائے، لیکن ساری کوششیں ناکام رہیں، اور اسی طرح فضائی طریق میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ واقعہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعے کے 37 سال بعد 1952 کو جنوبی امریکہ کے وینزویلا نامی ایئرپورٹ کے حدود میں ایک ایسا جہاز نمودار ہوتا ہے جو وہاں کی انتظامیہ کے لیے بالکل ہی ایک سٹرینج جہاز تھا۔ اس جہاز کو کوئی وہاں کا عملہ نہیں جانتا تھا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس جہاز کی ریڈار سسٹم پہ کوئی انفارمیشن موجود نہیں تھی، اور اسی طرح کنٹرول روم کے سسٹم نے کس طریقے سے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو رابطہ کچھ ہی دیر بعد ممکن ہوا اور یہ سنائی دیا کہ پائلٹ کہہ رہا ہے، ہم کہاں ہیں؟ اور کنٹرول روم میں جو بیٹھے لوگ تھے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو پائلٹ کہہ رہا ہے اس کی آواز بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ اسی دوران میں جب پائلٹ کو یہ اطلاع کیا گیا کہ وہ وینزویلا ایئرپورٹ کی حدود میں ہے، تو اس کے بعد پائلٹ کی طرف سے گہری خاموشی چھا گئی، اور کافی دیر تک کسی قسم کا رابطہ نہیں ممکن تھا، نہیں ہو سکا۔ لیکن جہاز ابھی بھی اس حدود میں ہی تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی دوبارہ پائلٹ سے رابطہ ممکن ہو سکا، اور پائلٹ نے ایک ہی سانس میں یہ بات بتائی کہ ان کی فلائٹ نے نیو یارک سے ایئرپورٹ کے لیے میامی کے لیے پرواز کیا تھا، اور اس کے ساتھ عملے کے 4 افراد کے علاوہ 57 مسافر سوار ہیں، اور ان کو 2 جولائی 1955 کو 9:50 پہ میامی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ جب پائلٹ کی طرف سے یہ تفصیل سنی تو کنٹرول روم میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، اور سب لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جلدی میں پائلٹ کو جہاز لینڈ کرنے کی اجازت دی گئی، اور پھر کنٹرول روم سے ایک آدمی نے بتایا کہ آج اکتوبر 1992 ہے، اور آپ اس وقت جنوبی ایریا کے قریب وینزویلا کے علاقے میں ہیں۔ یہ سنتے ہی پائلٹ بہت حیران ہو گیا، اس کو ایک عجیب سا صدمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پائلٹ نے کوئی بات نہیں کی، اور جہاز کو نہایت ہی مہارت سے رن وے پر اتار دیا گیا۔ جب پائلٹ یہ اپنا جہاز رن وے پر اتار رہا تھا تو کنٹرول روم نے یہ سنا کہ وہ آپس میں کیپٹنز یہ بات کر رہے تھے کہ جیمی، یہ ہو کیا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کنٹرول روم سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ پائلٹ کو کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کی مدد کی جائے گی۔ لیکن وہ جیسے ہی رن وے پر لینڈ ہوئے تو پائلٹ کا جواب آتا ہے کہ ہمیں مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی وہ چیخ چیخ کر یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے قریب مت آنا، ہمارے قریب مت آنا۔ وہاں کے عملے کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ پائلٹ نے اپنے ہاتھ میں ایک فائل پکڑی ہوئی تھی، اور مسافروں کے خوف زدہ چہرے ان کو صاف کھڑکیوں سے دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی یہ جائزہ لیا جا رہا تھا کہ اچانک سے اس طیارے نے دوبارہ سے اڑان بھری اور فضائی حدود میں پھر سے غائب ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس تمام کارروائی کا ریڈار سسٹم پہ کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہاں پہ موجود عملہ اور کنٹرول روم میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ اس واقعے کو جانتے تھے۔ اور ایک اور سب سے اہم ثبوت جو پائلٹ چھوڑ گیا تھا، 1955 کا ہاتھ سے چھپا ہوا وہ کیلنڈر جو اس وقت جہاز کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جب وہ تمام لوگوں کو اپنی طرف آنے کے لیے منع کر رہا تھا۔
اور وہ کیلنڈر آج بھی محفوظ ہے، لیکن اس طیارے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ یعنی 1955 میں نیو یارک سے یہ طیارہ جو پرواز کیا تھا، 37 سال کے بعد دوبارہ سے وینزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل ترتیب ثبوت چھوڑ گیا، لیکن ساتھ ہی دوبارہ سے فضا کی بلندیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ اور آج مزید 31 سال گزرنے کے باوجود اس طیارے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایک انسالوڈ مسٹری ہی رہی اور اس کو لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ انویسٹیگیٹرز نے تو یہ صرف کہہ دیا کہ یہ طیارہ کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے اور کوئی بھی یہاں زندہ نہیں بچ سکا، لیکن تباہ ہونے کے باوجود کہیں پہ بھی اس طیارے کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے اور کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا۔